السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد دوسرے روز بھی یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اب تک جعفر ایکسپریس کے 190 مسافروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، جبکہ 30 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے اس واقعے سے متعلق پاکستانی فوج کی طرف سے کوئی بیان اب تک جاری نہیں کیا گیا ہے، البتہ بعض معلومات عسکری ذرائع سے فراہم کی گئی ہیں۔ آزاد ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے معلومات صرف سیکیورٹی ذرائع یا پھر کالعدم بلوچ علیحدگی پسند تنظیم BLA کی طرف سے جاری کی جا رہی ہیں، جن کی مکمل تصدیق ابھی تک نہیں ہو پائی۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ایک مبینہ ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ چین نے پاکستان میں بلوچ عسکریت پسندوں کی جانب سے ٹرین ہائی جیکنگ کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین دہشت گردی کے مقابلے، اتحاد و استحکام، علاقائی امن اور عوام کی حفاظت کے لیے پاکستان کی کوشش میں اس کی معاونت جاری رکھے گا۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے جموں و کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی اور جموں و کشمیر اتحاد المسلمین پر ملک بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے اور ان پر سخت گیر انسداد دہشت گردی قانون ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ مجریہ 1967 کے تحت 5 سال تک کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتحاد المسلمین پر پابندی لگانے کے فیصلے کو حق بجانب قرار دیا ہے، جبکہ میر وائز عمر فاروق نے بھارتی وزارت داخلہ کے الزامات کو رد کیا ہے۔ حزب اختلاف کی بڑی بڑی جماعتوں نے بھی وزارت داخلہ کے فیصلوں کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بھارتی اقدام سیاسی سرگرمیوں کو کچلنے اور اختلاف کو دبانے کی خواہش کی عکاسی کرتا ہے اور یہ جمہوری اصولوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق قانون کے عدم احترام کی غمازی بھی کرتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کے لیے فوجی امداد اور انٹیلیجنس کے تبادلے کی حالیہ معطلی ختم کر دی ہے اور یوکرین نے کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ 30 دن کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ یہ بات امریکہ اور یوکرین کے اعلیٰ عہدیداروں نے منگل کو سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات کے بعد بتائی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اب روس کو جنگ بندی کی پیشکش کرے گا۔ دوسری جانب روسی فیڈریشن کونسل کے ڈپٹی اسپیکر کانسٹنٹن کوساچیف نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ یوکرین سے متعلق کوئی بھی معاہدہ امریکہ کی شرائط پر نہیں بلکہ روس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں تازہ ترین پیش رفت کے بعد کوساچیف نے اس بات پر زور دیا کہ روس امریکہ مذاکرات میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور مذاکرات کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروفا نے منگل کے روز کہا ہے کہ روس آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ رابطے کو مسترد نہیں کرتا۔ تاس خبر رساں ادارے کے مطابق ایک ذریعے نے بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جمعے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فون پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے منگل کو کہا کہ ان کی حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ سن 2027 سے ہر سال 1 لاکھ رضاکاروں کو فوجی تربیت دے گی۔
تاکہ ایک ریزرو فورس تیار کی جا سکے۔ ٹسک نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ پولینڈ کو 5 لاکھ فوجیوں کی ضرورت ہے، جو اس وقت موجودہ تعداد سے دگنی ہے۔ اس میں پیشہ ورانہ فوج اور علاقائی دفاعی فورس کے علاوہ ریزرو اہلکار بھی شامل ہوں گے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے جمعے کے روز کہا تھا کہ ان کی حکومت روس سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پس منظر میں اپنی عسکری قوت بڑھانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پولینڈ کے تمام مردوں کے لیے فوجی تربیت کے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کیلس نے منگل کے روز اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو بتایا کہ اب تک تقریباً 3,500 افراد غزہ کی پٹی سے رفح کراسنگ کے ذریعے مصر میں داخل ہو چکے ہیں، جن میں 2,000 سے زائد افراد کو طبی علاج کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین نے 31 جنوری کو سرحدی گزرگاہ کی نگرانی کے لیے اپنا سویلین مشن دوبارہ شروع کیا ہے۔ یہ گزرگاہ فلسطینی سرزمین کے لیے ایک اہم داخلی اور خارجی مقام ہے۔ اسے مئی سے انسانی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی اسرائیلی جہاز پر حملہ کریں گے جو بحیرہ احمر، بحیرہ ہند، آبنائے باب المندب اور خلیج عدن سے گزرتے ہوئے اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر لگائی جانے والی پابندی کی خلاف ورزی کرے گا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ حوثی فوج کے ایک ترجمان نے ٹیلی ویژن پر کہا کہ اگر اسرائیل 4 روز کے اندر اندر غزہ کے لیے امدادی رکاوٹیں ہٹانے میں ناکام رہا تو پھر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے تمام اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ گرین لینڈ کے پارلیمانی انتخابات میں کاروبار کی حامی حزب اختلاف ڈیموکریٹک پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور امریکی صدر کے جزیرے پر کنٹرول کے وعدے کے حامی بائیں بازو کے اتحاد کو شکست ہوئی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی ڈنمارک سے آزادی کے حصول میں سست موقف کی حامی ہے اور اس نے تمام ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر 29.9% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ مخالف اتحاد کو 24.5% ووٹ حاصل ہوئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے بارہا گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں، جو اس وقت ڈنمارک کا نیم خود مختار علاقہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی سلامتی کے مفاد کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، لیکن گرین لینڈ کے بیشتر ووٹروں نے اس رائے کو مسترد کر دیا ہے۔ میکسیکو کے جنوب میں ایک پہاڑی سڑک پر ایک مسافر بس الٹنے سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ بہت سے متاثرین اتوار کو میکسیکو سٹی میں صدر کلاوڈیا شین بام کی طرف سے کیے جانے والے ایک جشن میں شریک تھے، جو ملک کی برآمدات پر محصولات کو ملتوی کرنے کے امریکی فیصلے پر خوشی کے اظہار کے لیے تھا۔ سوئٹزرلینڈ کی ایئر کوالٹی مانیٹرنگ فرم IQ-Air نے منگل کو ایک سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق دنیا کے زیادہ تر حصے کی فضا آلودہ ہے۔ آلودہ ترین ممالک کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ بھارت 5ویں نمبر پر رہا، جبکہ نئی دہلی دنیا کے آلودہ ترین دارالحکومتوں میں سر فہرست رہا۔ IQ-Air کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 میں افریقی ملک چاڈ اور جنوبی ایشیائی ملک بنگلہ دیش سب سے زیادہ آلودہ ممالک میں بالترتیب پہلے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر بے نظیر صمد اور ان کے معاون ملک امید اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔
اللہ حافظ.